سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم دو تین انٹرنیشنل سٹوریز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی یہ سٹوریز ہیں اور خاص طور پر پاناما سکینڈل کے حوالے سے اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے اور لگتا ہے یہ اپنے کلائمیکس کی طرف یا اپنے ڈراپ سین کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو سٹوریز ہیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ایک تو انڈیپینڈنٹ کی سٹوری تھی، اب اس کی پاناما کی بازگشت سوئٹزرلینڈ ڈیووس میں، جہاں پہ دنیا کے سرمایہ داروں کے ملازم، جس طرح آج میں پڑھ رہا تھا جناب ہمارے دوست جو ہیں آفتاب گل صاحب وہاں اکٹھے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص جوزف سٹیگلٹس اور ایک اور مارک پائت ہیں جو کہ دنیا میں اس جو چوری چکاری کا پیسہ ہے اس حوالے سے تفتیش اور اس کے ایکسپرٹس ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شامل تھے پاناما میں جو ایک انکوائری شروع ہوئی تھی، ایک کمیٹی بنی تھی کہ جناب پتہ کیا جائے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے ہوئے، چوری کے ہیں نہیں ہیں۔ تو یہ اس کمیٹی سے علیحدہ ہو گئے جب انہیں یہ اجازت نہیں ملی کہ جب یہ رپورٹ بن جائے گی تو اسے ہم پبلک نہیں کر سکتے، اگر پبلک نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کہا ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پبلک کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاناما کے ایک وزیر موصوف جو اس وقت انرجی کے وزیر تھے، آج کل وزیر بے محکمہ ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹ سے، پرائم منسٹر کا جو چیف آف سٹاف تھا اس کے اکاؤنٹس تھے، مگر اس خبر کی ہیڈ لائن بڑی دلچسپ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ جس میں جوزف سٹیگلٹس کہتا ہے کہ پاناما پیپر، میں پہلے انگلش میں عرض کرتا ہوں کہ پاناما پیپرز شو ہاؤ دی کروکس آف دس ورلڈ اسٹیش اوے دیئر منی۔ مارک پائت کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاناما پیپر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کروک کا جو اگر آکسفورڈ ڈکشنری میں مطلب دیکھیں تو ڈس آنیسٹ بھی آتا ہے، چور بھی آتا ہے، یا واردات کرنے والا آتا ہے، وہ کیسے اپنی رقم دور رکھتے ہیں۔ اور دوسری خبر جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کم دلچسپ نہیں، اس سے پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں، مگر اس کی ہیڈ لائن بھی بڑی دلچسپ ہے اور یہ گارڈین میں چھپی ہے، ایڈ ان ریورس ہاؤ پور کنٹریز ڈیولپ رچ کنٹریز، کہ کیسے غریب ملک امیر دنیا کو ترقی دیتے ہیں، امیر بناتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی فگر جو ہے وہ یہ کہ $1 جو امداد میں آتا ہے اس کو ہمیں خریدنا پڑتا ہے $24 کے بدلے، یہاں سے جو چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے، یہاں سے جو ویسے رقم باہر نکلتی ہے لیگیلٹی کے نام پہ، اور پھر ہمارے ہاں تو خیر سے 92 کا ایکٹ بھی موجود ہے، 92 کا ایک قانون بھی موجود ہے، جتنے مرضی پیسے یہاں سے چوری کرو، باہر لے جاؤ اور اندر لے آؤ۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، مگر ساتھ دو اور سٹوریز بھی ہیں۔ کل محمد مصدق صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، ان کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ جناب پی ایم صاحب تو اب اس میں کلیئر ہو چکے ہیں بقول ان کے، اب ان کے بچوں کے وکیل آئیں گے۔ تو یہ سوال بھی ہمارے یہاں اٹھا، اگر ہمارے دوست یہ دکھا سکیں تھوڑا سا کلپس جس میں محمد مصدق صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے ان کے ساتھ دانیال عزیز صاحب بھی تھے کہ جی پی ایم صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آئے، ممکن ہے وہ ثبوت نہ آئے ہوں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ بات ہمیں سپریم کورٹ بتاتی کہ ثبوت آئے ہیں یا نہیں آئے؟ تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ پریس کانفرنسز میں ہوگا، بھلے وہ اپوزیشن والے ہیں، بھلے وہ ہمارے دوست حکومت والے ہیں؟ تو یہ کیا پریشرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ یا شاید ہم اسے غلط سمجھیں، اس کا نتیجہ آپ پر ایک 60 اگر چلا سکیں تو راب صاحب تو ہمیں بتائیں، اگر چلا سکتے ہیں تو چلائیں، ہمیں بتائیں مصدق صاحب جو بات کی ہے۔ پھر میں اگلی بات بھی کروں، بی بی سی کی سٹوری کا بھی بڑا شور رہا ہے جس کے بارے میں کل پرسوں تمام اخباروں میں خبریں چھپی کہ جناب بی بی سی والے بڑے شرمندہ ہیں، ان کی یہ پہلے شارٹ سن لیں ناظرین، محمد مصدق صاحب نے کیا فرمایا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی ایسا ثبوت فراہم نہیں کیا جس سے وزیر اعظم پہ لگائے گئے ایک بھی الزام جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ ہمارے وکیل کے نقطۂ نظر سے پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں اب زیر سماعت نہیں رہا۔ جی تو یہ آپ نے دیکھا، تو اس میں انہوں نے کہا جی کوئی ثبوت وہ نہیں دے سکے، ممکن ہے نہ دے سکے ہوں، ممکن ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مصدق صاحب، مگر کیا اس کا فیصلہ ہم 5 فاضل ججوں پر نہ چھوڑ دیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور پھر اس سے پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی، میں ایک اور کلپنگز دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست چلا رہے تھے کہ جی عوام میں بڑا غم، عوام میں تو کوئی غم غصہ نہیں، عوام تو یہ چاہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، جو بھی ہے سچ وہ عوام کے سامنے آئے، بھلے وہ اپوزیشن کے کو سپورٹ کرتا ہے وہ سچ یا حکومت کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر آخری بات اس کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں کہ پتہ چلا کہ بی بی سی کی خبر جو چند دن پہلے آئی تھی جس میں اونرشپ کی بات ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی اونرشپ نہیں بدلی 1993 سے یا جب یہ خریدے گئے ہیں، تو وہ سٹوری غلط ہے جی، پلانٹ کی گئی ہے۔ آج ٹویٹ آتا ہے، وہ ٹویٹ بھی دکھا دیں اگر ہم دکھا سکیں، کہ جس میں بی بی سی نے کہا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی آر سٹوری، ہم اب کوئی انٹرنل انویسٹیگیشن نہیں کر رہے اور یہ سٹوری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر آپ سو کرنا چاہتے ہیں، عدالت میں جانا چاہتے ہیں، تو
تو بے شک چلے آئیں، مگر میں سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ ہم ایسا ملک ہیں جس کے بارے میں کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، صرف کینسر کی میں نے فگرز دیکھے کہ یہاں پہ 7,000 بیڈز کی ضرورت ہے، یہاں پہ 680 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، یہاں پہ 6,800 نرسز کی ضرورت ہے، لوگ ٹریٹیبل ڈیزیز سے تلف ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ اس لیے ہم نے بات کی کہ یہ سارا پیسہ اگر باہر اڑ کے جائے گا، چلا جائے گا، تو ہمارے ہاں تو ایک معاشی ویران یا معاشی ویسٹ لینڈ رہ جائے گا۔ میرے ساتھ آج اس میں گفتگو کرنے کے لیے فیصل آباد سے میں جوائن کیا ہمارے دوست شوکت بسرا صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعارف کے محتاج نہیں، اور ابھی تھوڑی دیر تک ہمیں لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے محمود الرشید صاحب، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں پنجاب میں، اور جناب فرید پراجا صاحب جماعت اسلامی سے، آج ان کی پارٹی کے دلائل شروع ہیں کورٹ میں، ان سے بھی بات کریں گے، اور جان اچکزئی صاحب، بڑے مہربانی سب دوستوں کی جو تشریف لائے، مسلم لیگ نون کے جناب جان اچکزئی صاحب بھی ہیں۔ مگر بات کا آغاز کرتا ہوں پراجا صاحب، میں نے یہ تفسیر اس لیے کی اور معافی چاہتا ہوں سما خراشی کی کہ یہ جو میں آج عرض کر رہا ہوں کہ ہیوج اماؤنٹس کا جو فلائٹ ہے اس کے ساتھ اپنا سوشل جو سٹرکچر ہے وہ بھی دیکھ لیں، جو بربادی ہے ہمارے ہاں، اور پھر اس کے بعد ایک لڑائی ہے جو ہمیں اب نظر آ رہی ہے، جو لگتا ہے کہ سیاست میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جوں وقت قریب آ رہا ہے اس نتیجے کا۔ نتیجہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور حالات کس سمت میں جا رہے ہیں پراجا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بالکل بنیادی ایک ٹاپک جو ہے اس پر آج کا آپ نے یہ شو رکھا ہے۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ یہاں کا غریب آدمی پس رہا ہے، یعنی 20,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، 72 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے۔ آپ نے صحیح بتایا، صحت کا حالت، تعلیم کی حالت ہے، یعنی 56% ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے حکومتی ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں، جہاں بجلی نہیں، جہاں چار دیواری نہیں، جہاں ٹیچر نہیں ہے، اور پینے کا پانی 90% عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ یعنی 21ویں صدی میں ہم 19ویں صدی کے حالات میں رہ رہے ہیں۔ ان ظالموں کو کوئی ترس نہیں آتا، یعنی اس قوم کی دولت لوٹ کے انہوں نے بیرون ملک اپنے اکاؤنٹ بھر دیے ہیں، یا غریب آدمی پہ ٹیکس عائد کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ایک غریب آدمی تو ایک موبائل کارڈ میں اپنا بیلنس ڈالتا ہے، یہ فوری طور پر ظالمانہ نظام اس سے ٹیکس کاٹ لیتا ہے، 25 روپے اس کے کٹ جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کے لیے یہاں استثناء بھی ہے، یہاں ثواب دید بھی ہے، یہاں جو ہے استحقاق بھی ہے، ہر یعنی ایسا قانون ان کے لیے ہے کہ جو ان کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ SRO جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں گھنٹوں کے اعتبار سے، ایک خاندان کا جہاز کلیئر ہوتا ہے، وہ SRO پھر بدل جاتا ہے، وہی پرانا۔ یہ ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں پراجا صاحب، میں چاہتا ہوں بات مشکل نہ ہو، آسان ہو۔ SRO سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیکس دینا ہے، آسان جو ٹیکس دینا ہے، جو ڈیوٹیاں دینی ہے، جو بڑے بڑے کاروباری گھرانوں نے دینی ہے، جس وقت بڑے جب ان کا جہاز لگتا ہے تو ایک نیا SRO جاری ہو جاتا ہے کہ اب سے ڈیوٹی کی شرح جو ہے وہ اتنی، حکومت نے اس کو اتنا کر دیا ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، وہ ڈیوٹی کی شرح آدھی ہو جاتی ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ سابقہ جو ہے وہ ڈیوٹیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ یعنی ایک طرف آپ نے دو باتیں کی پراجا صاحب آپ نے، میں دیگر بھی مہمانوں کو ان کرتا ہوں، پھر دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں، بڑا آپ نے جامع انداز میں، مگر جو 2-3 ڈائمنشن سامنے آئی ہیں جناب شوکت بسرا صاحب، ایک تو یہ کہ ہیوج فلائٹ ہے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے، خاص طور پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں جو 92 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ ہے، جو کہ کھلی چھٹی دے دیتا ہے، یہاں سے پیسے، یہاں سے ڈالر لو باہر بھیجو اندر لے، اور نو کوسچن آسکڈ۔ ایک بات تو یہ، اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک پارٹی، آپ موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم نے فیصل آباد میں دیکھا، کل آپ کی پذیرائی بھی ہوئی، کیا آپ اس پہ کوئی کام سوائے اس کے کہ آپ ایک قانون لے آئے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا سنجیدگی سے آپ کو کرنا پڑے گا، تو لگتا ہے آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ بسرا صاحب معافی چاہتا ہوں، یہ تاثر ہے۔ قاضی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق تو آپ میرے خیال میں آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہوگا جو جج کر سکے کہ پاکستان میں اگر احتساب کے نام پر کام لیا گیا تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کر رہا، شامل کر لیں، اور بھی ماضی میں ایک دوسرا انتقام بھی شامل کر لیں، جو انتقام اس ملک کے عوام سے لیا گیا اور جو ڈیلی بیسس پہ لیا جاتا ہے، ہسپتالوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ پہ، وہ بھی تو دیکھیں نا بسرا صاحب۔
कैसा पीपल्स पार्टी नाम है उन्हीं अवाम का जिनकी अवाम की आप बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का गुनाह क्या है? पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी करती है गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, हैव नॉट्स की, जिनकी बात अभी प्राचा साहब कह रहे थे, वो अवाम जिनको सेहत की सहूलियात नहीं है, जिनको तालीम की सहूलियात नहीं है, जानवर और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं। ये तो लाहौर आप दिखा देते हैं जहां पे बत्तियां लगी हुई हैं, लोग रोशनियां देखने आ जाते हैं, जहां लाल बस है, खट्टी ट्रेन है, पीली टैक्सी है। उधर हमारे इलाकों में तो जाओ यार, वहां पर तो अंधेर नगरी चौपट राज है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं, लोगों के गंदा पानी पीने से गुर्दे उनके नकारा हो रहे हैं। बात जो मैं आना चाहता हूं टॉपिक पे, देखिए काई साहब, गुजारिश यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी एहतसाब से भागी है, हमने अदालतों का भी सामना किया, इसके बावजूद कि हमें कभी अदालतों से इंसाफ नहीं मिला, हम अदालतों से अपने केस लड़ते आए। अगर अदालतों से इंसाफ मिलता है, अदालतों से फैसले आते हैं, तो पनामा शरीफ के हक में आते हैं, पनामा शरीफ को बचाने के लिए आते हैं। अभी मैं मुसद्दक मलिक की बात सुन रहा था, ये जो शाही और दरबारी टोला है, यानी कि ये सच्चे हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। आप यकीन मानिएगा काई साहब कि हमारा हरुणाबाद छोटा सा शहर है, वहां पे अभी पनामा होटल के नाम से किसी ने होटल खोल दिया है। मैं बूरेवाला में गया, पनामा मोबाइल शॉप, पनामा आपका वो पान शॉप, यानी कि ये तो गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है वाली बात शुरू हो गई है। ये बसरा साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरे साथ हैं इस वक्त महमूद रशीद साहब भी, उन्हें भी डिस्कशन में लेता हूं। भाई, आपकी ये पोजीशन है कि आपको किसी इदारे से इंसाफ नहीं मिलता, और आपकी ये स्टेटेड पोजीशन है आपके लीडर्स की कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कल कह दिया है, चंद दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो गली से आए हैं, हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा, वरना हम गली में बैठे हुए हैं। आपके पास कई रेमेडीज हैं ना, अवाम भी है, कि आप अवाम राब्ता मुहिम करेंगे कि इंसाफ हो यहां पर? पहली बात तो इमरान खान साहब को लव लेटर मिलेगा। रशीद साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, इनकी बात मुकम्मल हो रही, चाहता हूं ये इनका, मेरे ख्याल में काजी साहब, काजी साहब, खान साहब को लव लेटर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, और क्लीन चिट दी जाएगी मियां साहब को। पहली बात तो ये तो आपकी राय है। जहां तक पीपल्स पार्टी है, सुने मेरी बात सुन ले। हम पीपल्स पार्टी ने जब बिलावल साहब कल निकले लाहौर से, हम किस बात पे निकले हैं? हमारा सबसे बड़ा मुतालबा 4 मुतालबों में, बसरा साहब माफी चाहता हूं, बसरा साहब इतनी तो आप देखें, मैं कोई पीटीआई का वर्कर नहीं हूं, मैं एक साफी हूं। देखें, उन्होंने इस इशू को जिंदा रखा, और रखा हुआ है, आपने तो नहीं जिंदा रखा। नहीं, कैसा ये ज्यादती कर रहे हैं आप, इसलिए हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, हर पार्टी का अपना राय अमल है। हम आज भी सुने हम आज भी समझते हैं कि पार्टी इमरान खान को हमने मशवरा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में मत जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट से अच्छा ठीक है, रशीद साहब मेरे साथ हैं, बसरा साहब मैं दोबारा वापस आऊंगा आपकी तरफ, बहुत टाइम है। जनाब महमूद रशीद साहब, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन बिलावल साहब ने फैसला कर लिया है, सुने, बिलावल साहब ने फैसला कुन जंग का फैसला कर लिया काजी साहब, इन पनामा शरीफों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनाब महमूद रशीद साहब, एक तो कल जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मुसद्दक साहब की, तो एक तो उस पर कमेंट कर दें, वो कहते हैं आप कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर सके, जनाब पीएम साहब के खिलाफ बच्चों का मामला है, वो अदालत देख लेगी इस पे। और दूसरा ये कि जो आप की अवाम राब्ता मुहिम है वो कहाँ पर है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, रेफरेंस टू पनामा इशू, जनाब महमूद रशीद साहब? देखिए, जो मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरा ख्याल ये है कि जो मैक्सिमम हमसे हो सकता था वो हमने किया, और बहुत चीजें, बहुत सबूत जो कुछ हम दे सकते थे हमने वो दिए, और इसके बाद ये बीबीसी की रिपोर्ट ने जो है ना, वो जो थोड़ी बहुत को कमी अगर रह गई थी तो वो भी दूर कर दी। अब ये अदालतों के ऊपर है कि वो उनसे पूछ रही हैं बार बार कि बारे सबूत उनके ऊपर है, वो मनी ट्रेल दें और उनको सबूत दें। प्रॉपर्टी उन्होंने इतराफ कर लिया कि ये हमारी है। जब उन्होंने प्रॉपर्टी का मान लिया कि ये जायदाद हमारी है, तो खरीदी कहाँ से, पैसे कहाँ से आए, किस तरह से खरीदी गई, ये सारे सवालों का जवाब अदालत उनसे ले रही है और उन्हें देना होगा। हमारा जो था, हमारे पास जो कुछ था वो हम जमा करवा चुके। अब ये अदालत के ऊपर है, अदालत ये ऑब्जर्वेशन भी चुकी है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कि हम वाकयाती जो चाहते हैं और हकायक हैं उनको देख कर भी बात अगर कोई शहादत ना भी हो तो हम फैसला देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरी बात जो आपने की अवामी राब्ता मुहिम वाली, वो तो हमने शुरू कर दिया हुआ है,
وہ تو ہمارا بہاولپور میں جلسہ تھا، پھر ڈیرہ غازی گاہ میں جلسہ تھا، 22 تاریخ کو پرسوں ہمارا قصور کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. یہ جلسوں کا ایک سلسلہ ہے. اس کے بعد عمران خان انٹیریئر پنجاب کے اندر جو مختلف اضلاع ہے وہاں پر بھی جائیں گے، رابطہ وہاں مہم ہم شروع کریں گے. یہ پاناما کے جو ڈسیزن آنے کے فوراً بعد، ڈسیزن جو بھی آئے لیکن ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. ڈسیزن جو بھی آئے. محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی ایک بریک لینی ہے مجھے، اور میں ابھی جان زئی صاحب نے ہمیں جوائن نہیں کیا، میں دیکھتا ہوں وہ آ کے ہمیں جوائن کریں گے. میں ان سے سوال بھی کروں گا، مگر سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے ہمارے حوالے سے، اپنے ان کے نظریاتی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی سٹرگل کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ کیسے جو مختلف ریمیڈیز ہیں، کیونکہ پاناما کے حوالے سے آج کل ان کے دلائل سامنے آ رہے ہیں. بات جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمیں جان اچکزئی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے اور کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں جو سن نہیں پائے وہ. جان اچکزئی صاحب ویلکم ٹو دی شو. اور پھر مجھے ابھی محمود رشید صاحب کا بھی میں تعارف کروا دوں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن اب فارملی فزیکلی کر لیا، ویسے تو ہمارے ساتھ تھے ٹیلی فون لائن پہ. اچکزئی صاحب 2-3 باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ ان کا جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ ہمیں بات کی کہ مصدق صاحب نے جو کل تھوڑی سی چھوٹی سی ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے، ممکن ہے نہ دے سکے ہوں، ایک رائے ہے، لیکن اس میں یہ لگتا تھا جیسے یہ کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے، عدالت کو کہنا چاہیے کہ جی آپ کوئی ایسا کوجنٹ ثبوت نہیں دے سکے ان سپورٹ آف جور. ایک تو میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، پہلے تو اس کا جواب دے دیں، پھر بہت سی باتیں ہیں وہ آگے بات کو بڑھاتے ہیں. جان اچکزئی صاحب. دیکھیے بنیادی جو ہم سمجھتے ہیں بار آف ثبوت جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ہے. انہوں نے جو مقدمہ کیا ہے وہ ان کا یہی ہے کہ کیا کرپشن ہوا ہے، ابھی تک ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا. کیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ آیا اسحاق ڈار صاحب کا جس کا خود اعتزاز حسن صاحب نے کہا ہے اس کی کوئی اوقت نہیں ہے کیونکہ وہ انڈر ڈورس لیا گیا ہے. تو ان کے اپنے وکیل یا ان کے سمپیتھیٹک وکیل وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر یہ بات کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ بینیفیشل آنر ہے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. انہوں نے اپنی تمام انکم جو جمع کر دی. اچکزئی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے بٹ آئی تھنک لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. بنیاد مقدم لیکن بنیاد مقدمے کا تو یہی ہے. پاناما کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آف شور کمپنیاں تھیں، اس کی آنرشپ ہم نے بتا دی ہے. اب انہوں نے ثابت کرنی ہے کہ نہیں آنرشپ آپ کی 2006 سے نہیں 90s میں ہے. ابھی تک ان کے پاس کچھ نہیں آیا ثبوت کے طور پہ. اگر آپ کو مخالفین یہ کہیں کہ جناب ہم نے تو ثابت کر دیا اور فیصلہ آ گیا، اور وہ اگر وہ کہیں تو وہ بھی غلط ہے. جس طرح آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی آپ یو ڈونٹ جمپ انٹو کنکلوژنز، تو یہ کیوں اس طرح غلط نہیں لگتا آپ کو کہ عدالت کو اپنا کام کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے عدالت کو بالکل کام کرنے دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کل بھی آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک آفر بھی کیا اور ریکویسٹ بھی کی کہ جو چیزیں جو سب ڈیٹیلز ہیں وہ ان پہ تبصرے نہ کیے جائیں، کیونکہ جب تک کورٹ کا ججمنٹ نہیں آتا میرا اور آپ کا ججمنٹ جو ہے فائنل نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں جس طرح پی ٹی آئی نے مداخلت کی ہے سب کے سامنے، وہ ججز پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر عام ہو رہا ہے. اچھا چلیں میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں، زیادہ ٹائم آپ کو دے رہا ہوں اچکزئی صاحب کیونکہ 3 لوگ آپ پہ سوال کریں گے. مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی میں سٹیٹمنٹ ایک کلپنگ دیکھ رہا تھا کسی نے پروگرام میں چلائی. ایک جملہ کہوں سر، نہیں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ جناب عوام میں بڑا غم و غصہ ہے پاناما کے حوالے سے، تو پریشر تو لگتا ہے آپ کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں پریشر یہ ہے، تاثر یہ ہے کہ ای سی پی میں جو مقدمہ ہے پی ٹی آئی کا 2 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. تاثر یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں نجم سیٹھی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا مقدمہ ہے 2 سال میں اس کی کوئی جو ہے نہیں ہو رہی. ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو ایک امپریشن یہ غلط بن رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کے حوالے سے چاہے ای سی پی ہے یا ہائی کورٹ ہے وہ شاید لتولات سے کام لے رہے ہیں اور کہنا شروع کر دیا. چلیں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. راجہ صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں، پھر محمود رشید صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. یہ آپ کی تاثر جو آ رہا ہے اور جس تاثر کی طرف بار بار مسلم لیگ نون کے دوست اشارہ کر رہے ہیں کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ اس کیس کو تو انہوں نے ڈے ٹو ڈے پہ لے لیا، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو کمنٹ آن دس جناب پراچا صاحب؟ دیکھیے نا، یہ عدالت پہ دباؤ ڈالنے کے جو ان کے پرانے سارے ہتھکنڈے ہیں وہ سارے آج استعمال کر رہے ہیں. بوکھلاٹ کا ایک عالم ہے، پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک دلدل ہے جس میں پھنس رہے ہیں. ایک بات کرتے ہیں تو دوسری نکلتی ہے. اسرے گناہ بدتر از گناہ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے.
اب اس سارے معاملے کے اندر یہ بات جیسے آپ نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف صاحب نے دلائل شروع کیے ہیں، کل بھی جاری رہیں گے. جماعت اسلامی الحمدللہ یعنی ہم تو اس کلین ہینڈ کے ساتھ عدالت کے سامنے آئے نا کہ ہمارے اوپر کوئی چارج کوئی الزام نہیں ہے. ہم کراچی میں 3 مرتبہ کراچی کی ضلعی حکومت رہی ہے، ہم صوبہ خیبر میں رہے ہیں، ہم اسمبلیوں میں رہے ہیں، قومی صوبائی اسمبلیوں بلدیاتی. تو اللہ کا کرم ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی جیسے بسرا صاحب بات کر رہے تھے اور بڑا صفائی پیش کر رہے تھے، معاملات آپ پہ الزام در الزام ایک دوسرے پہ چھوڑ بھی دیں تو جو حالت آج ہے جس کو بسرا صاحب بیان کر رہے ہیں، کیا اس میں وہ سارے فریق نہیں شامل ہوں گے جو کسی نہ کسی معنی میں اقتدار میں ہیں، چاہے وہ فوج والے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے کاف ہے. اصل یہ ہے کہ آج لوگوں کی اگر خوشیاں چھینی گئی ہیں تو سارے اس میں شامل ہیں. اور اس وقت اگر یہ معاملہ آیا ہے تو یہ اندرونی الزامات ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے جیسے آپ نے ابھی رپورٹس دی ہیں. یعنی پاناما تو باہر سے آیا ہے نا، یہ یہاں تو نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کہے کہ یہ تم نے میرے خلاف اور تم نے میرے خلاف. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی ہیں. اب یہ کہ کمپنیاں اگر آپ اون کر رہے ہیں تو پھر رقم کی تو ٹریل، آپ منی ٹریل تو بتائیں کہ رقم کہاں سے آئی، کہاں گئی، ٹیکس کتنا دیا، کہاں دیا، یہ کوئی چیز. اور یہ بات کہہ دینا جی کہ ثبوت دوسروں نے دینا ہے، دوسروں نہیں دینا. چوری کا مال جس سے نکلے اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ چوری کا نہیں ہے. لیکن وہ تو آپ براچہ صاحب وہ تو ٹیکنیکل ڈیفنس کر رہے ہیں. آپ تو ٹیکنیکل ڈیفنس کا معاملہ آ گیا ہے، مگر میں اس سے پہلے کہ میں چاہوں گا آپ بسرا صاحب ذرا جواب دے دیں. ان کا کہنا ہے کہ آپ بھی شامل ہیں یہ دنیا تخلیق کرنے میں جو ایک عذابناک اور دردناک دنیا طلوع ہوئی ہے. بسرا صاحب جلدی سے پھر میں آگے بڑھوں محمود رشید صاحب کی طرف. قائد صاحب، پراچا صاحب میرے بھائی ہیں، ان کا اپنا انداز فکر ہے، انداز سوچ ہے. میرے خیال میں تمام پاکستان کی پارٹیاں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اقتدار پہ رہی ہیں. ہم جو پاناما کا بل لے کر آئے سینٹ کے اندر، اس کی سپیرٹ کیا ہے؟ اس کی سپیرٹ تو یہی ہے نا کہ اگر ہم لوگ فرض کریں ہم بچنا چاہتے ہوں تو ہم یہ بل کیوں لے کر آتے ہیں جو مطالبہ بلاول صاحب کے 4 مطالبات میں ہے کہ آپ وہ بل منظور کر لیں، پارلیمنٹ بل منظور کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جس نے ملک کو لوٹا ہے اور ہم سے شروع کر لیں. چلیں، آپ نواز شریف سے نہیں شروع کرنا چاہتے جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے. بھائی گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جب سے آئی ہے سیاست کے اندر، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارا ہی ٹرائل ہوتا ہے، ہمیں ہی سزائیں ملتی ہیں، ہمیں ہی تختہ دار ملتے ہیں، ہمیں ہی پھانسیاں ملتی ہیں، ہمیں ہی کوڑے ملتے ہیں، ہمیں ہی 14 سال ضمانت نہیں ملتی ہے، بحال نہیں ہوتی. ایک منٹ قائد صاحب ایک منٹ. ابھی جو بات کی اچک زئی صاحب نے پراچا صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. بھائی اطراف جرم آپ کر چکے ہیں، اب بارے ثبوت نون لیگ پر ہے کہ آپ نے جو مال لوٹا ہوا ہے، جو آپ نے کمیشن کھایا تھا موٹر ویز کا، جس سے آپ نے مے فیر کے فلیٹ لیے ہیں. میاں نواز شریف اپنے والد کی قبر کا ٹرائل کروا رہے ہیں کہ ان کے پیسے تھے جو ایک خاندان کو مل کے 12 ملین درہم میری سمجھ سے باہر ہے. بلاول سن لیں بلاول صاحب کا فیصلہ ہے کہ ان پاناما کے چوروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور پیپلز پارٹی نکل پڑی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم رکیں گے نہیں. جی محمود رشید صاحب، اب جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے جو وکیل مخدوم صاحب، انہوں نے تو اس طرف وہ آئے نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹریل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہماری امیونٹی ہے، ہم تو امیونٹی پہ ہیں، اور سارا وہ 62 63 کو بھی انہوں نے کہہ دیا جو ضیاء الحق کے دور میں ڈالی گئی تھی جب یہ خود پاور میں تھے تو یا یہ لوگ تھے. تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے پروسیڈ ہوں گے، معاملات آگے کیسے جائیں گے؟ رشید صاحب دیکھیں، میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ جو کچھ اب تک بنا ہے، جو پرسیپشن بھی بن چکی ہے مسلسل، یہ جو کورٹ پروسیڈنگ کی ڈیلی، اب ہر جگہ لوگوں کے پاس یہ آ گیا کہ کوئی جواب نہیں ہے شریف خاندان کے پاس اس پراپرٹی کا اور پاناما کے اوپر جو الزامات لگے ہوئے ان کا. 2-3 سوال جو ہے نا وہ میں جان اچکزئی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ICIJ نے یہ 1 سال پہلے کا یہ انکشاف ہے، یہ مارچ اپریل میں ہوا تھا، 1 سال ہو چلا ہے، آپ نے کیوں سو نہیں کیا؟ اگر یہ غلط ہے سارا کچھ، پاناما کے اندر جو ہوا وہ غلط ہوا، اس کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ نے کیوں سو نہیں کیا؟ ٹھیک. اب BBC کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو جس بھونڈے انداز سے آپ نے 2 دن پہلے یہ کیا کہ جی وہ اس رپورٹر کا جو ہے نا وہ تحقیقات اس کے خلاف شروع ہو گئی ہیں، یہ BBC نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا، مسترد کیا
اور دوبارہ یہ کہا کہ ہم اون کرتے ہیں, ہم اپنی اس تحقیق کے اوپر قائم ہیں کہ یہ شریف فیملی کی ساری پراپرٹیز ہیں اور 90s کی دہائی میں یہ خریدی گئی ہیں. ٹھیک, میں یہ ان سے کہوں گا جان اچکزئی صاحب سے کہ یہ آج 8 دن ہو گئے ہیں, بی بی سی کو کیوں آپ سو نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حقائق پر مبنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں, اور آپ اب تک کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو بات کہتے ہیں پونے گھنٹے کی تقریر کے بعد کہ یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جی اس میں کہ کہاں سے پیسے آئے اور ہم نے کہاں بھیجے اور کیسے بھیجے, جب عدالت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو ان کا سیاسی بیان تھا. اور اکرم شیخ صاحب بھاگے اس بات سے ہیں دوبارہ, وہ وکیل تھے میاں نواز شریف صاحب کے, کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کیس کو وہ آرگو نہیں کر سکتے, اور کوئی منی ٹریل نہ پہلے دی پہلے بینچ کے سامنے جو پچھلے جمالی صاحب کا تھا, جمالی صاحب, اور نہ اب آ سکی. یہ ان کے وکیل 6 دن کھیلتے رہے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, امیونٹی کے اوپر, استثناء کے اوپر, لمبی لمبی بحثیں باتیں, لیکن ٹو دی پوائنٹ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. جان اچکزئی صاحب 3 سوال اٹھائے ہیں, میں دہرا دیتا ہوں. سو نہیں کیا آئی سی آئی جے کو, آپ نے اس کے خلاف خبر تو چلی بی بی سی کی, آج وہ اس کی ٹویٹ پڑھ لیں, دے سٹوڈ بائی دیئر سٹوری, وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل ٹھیک ہیں, اور منی ٹریل تو آپ نے بالکل نہیں دی جو آپ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عدالت میں دیں گے. جناب اچکزئی صاحب, پہلی بات آئی سی جے کا تعلق ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہیں وہ کرپشن سے یا منی لانڈرنگ سے بنائی گئی ہیں. ان کے ابھی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے وی آر ناٹ سجیسٹنگ رانگ ڈوئنگ. یہ الزامات عمران خان صاحب نے لگائے, انہوں نے ثابت کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بی بی سی نے یہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ کمپنیاں تھیں, یہ ان کی ملکیت تھی. بی بی سی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اس وقت آنر ڈائریکٹر یا 2006 جی نہیں, کوئی بات نہیں, میں نے پڑھی ہے. اچھا, آپ غلط میں پڑھی ہے تو اس میں تو لکھا ہوا ایک ایک پراپرٹی کے بارے میں لکھی ہوئی ڈیٹیل. میاں صاحب میں نے پڑھی. اچھا میں نے پڑھی ہے نا, میں خود بھی. اچھا ایک منٹ میاں صاحب, خود بھی ہنس رہے ہیں. اچکزئی صاحب, ان کے پاس بھی کوئی ڈیفینس نہیں. سوال یہ ہے کہ یار صاف ستھرے پیسے آپ کے ٹریل دیں کہ ہمارے منہ پہ صحافیوں کے مارے بے شک رکھ کے کہ جناب یہ ٹریل تھی, یہ ایشو ختم ہو. میں سوچ رہا ہوں آج میں اسیر ہوں اس ایک ایسا صحافی اس پاناما کا, ہم نکل ہی نہیں سکتے. اگر ٹریل دے دیں بات ختم ہو جائے, آپ گھر جائیں ہم گھر جائیں, ان کو کہیں پی ٹی آئی والوں کو یار آپ سیاست کریں جا کے, یہ کیا تماشا ہے جی؟ اچکزئی صاحب, چوری کی مال کی کیا ٹریل دے, چوری کا مال ہے, ذرا اچکزئی صاحب سے جواب لے لیں. اچھا ایک منٹ. اچھا 2 دن آپ انتظار کریں, اس حوالے سے بھی اور تفصیل آپ کے سامنے کورٹ میں آ جائے گا, اور میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی ہم پہ چوروں کا الزام لگا رہی ہے, پاناما میں اگر نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے, اگر وہ آپ کے نظر میں چور ہے تو مرحومہ بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ کا نام ہے, تو کیا وہ بھی چور تھی؟ ہمیں نہیں کہنا چاہیے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کے بارے میں, لیکن وہ سیاسی لیڈر کی بات ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات, تو آپ بلاول صاحب کو کہیے کہ آپ جائیں کورٹ میں ان کا نام پہلے کلیئر کروائیے, پھر آپ دوسروں پہ چوروں کا الزام لگائیے. اچھا تیسری بات, جماعت اسلامی کے پراچا صاحب کی خدمت, دوست ہے میرے بڑے, میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں تو ابھی تک تو آپ نے صرف مفروضوں پہ کسی پہ الزام لگایا, اور اسلام میں الزام لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ اگر لیگلی آپ نے اس کو کنوکٹ کیا ہے, آپ نے اس کو ثابت کیا ہے, تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست کے تابع نہیں ہونی چاہیے. وہ تو پوائنٹ سکورنگ کریں گے, انہوں نے الیکشن جیتنا ہے, آپ تو بالکل ایک مذہبی سیاسی جماعت ماشاءاللہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں. اچکزئی صاحب, پاناما میں کوئی اندر ہو نہ ہو, آپ الزامات میں لوگوں کو اندر کرا دیں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں الزامات نہیں ہے, یہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا, جو ظاہر انہوں نے جواب دیا اچکزئی صاحب نے. اب ہم بسرا صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارا یہ سوال اس لیے ہے کہ یہاں ایک ذلت بھری زندگی کیا اس ملک کے عوام کا مقدر ہے جو اس علاقے میں سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے, آتے ہیں بریک کے بعد. بترا صاحب, اگر میں آسان زبان میں ترجمہ کروں, جناب جان اچکزئی صاحب کا کہنا ہے کہ اس امام میں سب ہی ننگے ہیں, کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ پھر میں پراجا صاحب کی طرف بڑھوں. قاضی صاحب اچکزئی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیں چور کہتی ہے. صرف پیپلز پارٹی چور نہیں کہتی. یقین مانیں کل ہم لاہور سے فیصل آباد نکلے ہیں, ایک ہی نعرہ تھا کہ گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے, بتائیں ہم کس طرح روکیں؟ اچھا آپ نے ہماری بات سنیے نا,
سنیے کیسب سنیے. اچھا اب یہ جس مرضی عدالت سے بچ جائیں, جو مرضی کریں, عوام کی عدالت پاکستان کے پاناما شریفوں کو سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کا انہوں نے لوٹا ہوا مال کھایا ہے, اس لیے جو مرضی. اچھا میرا بھائی ہے, اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے, مجھے ہنسی آ رہی تھی. اچھا دوسری بات دیکھیں, اچھا صاحب آپ حکومت ہیں, ادارے آپ کے تابع ہیں, آپ مولا جٹ نہ بنے نہ نوری نت بنے, آپ نیب آپ کے نیچے, ایف آئی آپ کے نیچے, ایف بی آر آپ کے نیچے, آپ کے گھر کی لونڈیاں بنی ہوئے ہیں. اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہے تو میاں شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ میں پکڑ لوں گا, میں گھسیٹوں گا, تو آپ ہمیں گرفتار کیجئے, آپ ہمارے خلاف کارروائیاں کیجئے. آپ تو الٹا ہمارا جو پاناما کا بل ہے, آپ کہہ رہے ہیں بی بی صاحبہ کا نام ہے, میرے خیال میں کچھ آپ کو اتنا تو کم سے کم شرم حیا ہونی چاہیے نون لیگ والوں کو, جو ان میں نہیں ہے کہ سنیں میں اور بات کرنے لگا ہوں یار. بات یہ ہے کہ ان کی آنکھ میں شرم ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ جس کی وجہ سے سنیں نہ میری بات سنیں, مجھے افسوس ہوا اس بات پہ کہ بی بی صاحبہ کا نام لے کے ان کی زبان جو ہے وہ لڑکڑائی کیوں نہیں ہے یار. ابھی بھی آپ کو صبر نہیں آ رہا کہ وہ دنیا سے چلی گئیں. اگر آپ کے پاس آج بھی بی بی صاحبہ کی قبر کا ٹرائل کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کو اپنے تختہ دار پہ لٹکا دیا, آپ کو صبر نہیں آیا. بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا, آپ کو صبر نہیں آیا. آج میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے جانا چاہیے صاحب, میں چیلنج دیتا ہوں, آپ حکومت ہے, اگر آپ نہیں کریں گے, آپ کی بات آ گئی اور ہم یہی بات دہرائیں گے کیونکہ میرے پاس آخری دم ہے اور میں چاہتا ہوں سب دوستوں کا لاسٹ کمنٹ آ جائے. جناب پراچا صاحب, آپ نے یہ بات ساری سنی اور آپ کا بھی وہی موقف ہے جو بیسیکلی اچکزئی صاحب کا ہے کہ یہ سب پارٹیاں پاور میں رہی ہیں, مگر میں پھر بھی چاہوں گا آپ ذرا یہ کمنٹ کر دیں, آپ پر امید ہیں, جو بسرا صاحب پر امید نہیں نظر آتے اس کے آؤٹ کم سے جو یہ ایک لیگل بیٹل چل رہی ہے. جناب پراچا صاحب کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کلین چٹ ملے گی. ایک تو جماعت اسلامی کبھی برسر اقتدار نہیں رہی مرکز میں. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈیلیور کیا ہے کرپشن فری ہماری